بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگی ہوں، جس کے کرنے سے آپ کی تنگ دستی، غربت دور ہو جائے گی، لا علاج بیماری دور ہو جائے گی اور کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، بالکل نہیں چل رہا، بہت ہی زیادہ ناکامی ہو گئی ہے، یا پھر آپ ایسی بیماری کا شکار ہیں جو کہ لا علاج ہے، یا پھر آپ علاج کروا کے تنگ آ گئے ہیں لیکن بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دوسرا، اگر آپ رزق بے تحاشا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر لیں، آپ کو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے بتایا جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ جس نے یہ وظیفہ کیا سب نے فیض پایا۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو، یہ وظیفہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کر سکتے ہیں، سب کو اجازت۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورت ہے یہ۔ تو میں آپ کو ٹائم ضائع کیے بغیر وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ استغفار چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے، تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے کسی وقت کا انتخاب کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، خاموشی ہو بالکل۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب 12 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا وہاب۔ اس وظیفے کا پہلا عمل۔ اس بابرکت نام کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق۔ اس اسم کو بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کا جو اگلا عمل ہے، سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی، بہت فضیلت والی سورت ہے یہ۔ اس کو آپ نے سورہ فاتحہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ جتنی بار آپ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے، اتنی دفعہ آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 3 مرتبہ آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ اس دعا کو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے، اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیماری کا شکار ہے، تو پانی پہ پھونک لیں، 1 گلاس پاس رکھ لیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے۔ پانی پہ پھونک لیں 3 مرتبہ اس سارے وظیفے کو، خود پی لیں یا جو کسی مرض، لا علاج مرض کا شکار ہے آپ کے گھر میں، اس کو پلا دیں۔ گھر سے باہر ہمسائے، رشتہ داروں، کسی اور کو نہیں پلانا، صرف گھر میں ہی اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں 3 مرتبہ
درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جتنی بھی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب اللہ تعالیٰ کے آگے کھول کے رکھ دینی ہے، اور سب حاجات مانگ لینی ہے۔ جتنی بھی حاجات ہیں آپ کی ساری حاجات مانگ لو۔ بہت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے، اللہ تعالیٰ سب عطا کر دے گا۔ وہ کبھی بھی ہم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ بڑا بے نیاز اور بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے، سب جانتا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔